اس نقطہ کو میں ترتیب وار بتاتا ہوں. 2 نقطہ تو میں بتا چکا تھا، لیکن پھر اس ترتیب میں اس 2 نقطے کو بھی لاتا ہوں. دیکھیے، آپ نے وفات کا تذکرہ بھی سن لیا، آپ نے صحابہ کے جذبات کا تذکرہ بھی سن لیا. اب آپ ذرا سنیے کہ ہم وفات مصطفیٰ نہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں. دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی آمد پر یا رسول کے ملنے پر فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. رسول کے ملنے پر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، محبوب آپ فرما دیجئے نا، اسے اپنی قوم سے کہہ دیجئے نا، آپ اپنی قوم سے بتا دیجئے کہ اللہ کے فضل ملنے پر اور اللہ کی رحمت ملنے پر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں. یہ فضل اللہ کے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے کہ فضل اور رحمت سے یہاں پر مراد سرکار دو عالم علیہ السلام. اور سیدھا سادہ اس کا ترجمہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہ حکم دے رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ کے ملنے پر یہ لوگ خوشی منائیں. ترجمہ یہ کر دیجئے کہ اے لوگوں، رسول کریم علیہ السلام کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ. یہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں رسول کے وفات پر غم مت کرو؟ ہے کس کوئی ایک آیت بھی ایسی؟ جب کوئی ایک ایسی آیت نہیں تو ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اعتراض کیوں ہو؟ رسول کے ملنے پر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم وفات مصطفیٰ نہیں مناتے. تو قرآن کریم کا یہی تو حکم ہے جناب، قرآن سے ایک آیت لاؤ، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث لاؤ جس میں یہ ہو کہ رسول کے وفات پر تم غم منایا کرو. لیکن قرآن نے یہ صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، تمہیں جو اللہ کا فضل مل رہا ہے، اللہ کی رحمت مل رہی ہے، اس اللہ کی رحمت ملنے پر اور اللہ کے فضل ملنے پر تم خوشیاں منایا کرو. فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں منایا کرو اس پر. گویا کہ رسول کریم علیہ السلام جب ہمیں ملے. اچھا، ایک نقطہ اور یہاں پر سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہمیں فضل بھی ملا اور رحمت بھی ملی. اچھا، رسول کا جب وصال ہوا تو کیا اللہ نے اپنے فضلوں کو ہم سے چھین لیا؟ جی اچھا، آپ جاگ رہے ہو تو تھوڑا سا زور سے بولیے. نہیں، رسول کے وصال پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت چھین لی؟ نہیں چھین. تو جب وفات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو بھی نہیں چھینا، اپنی رحمت کو بھی نہیں چھینی، تو پھر ہم ان کے فضل پر غم کیوں منائیں کہ وفات پر غم؟ رسول کے آنے پر اللہ نے جو فضل ہمیں دیا تھا وہ آج بھی باقی ہے. اللہ نے جو رحمت دی تھی وہ رحمت آج بھی باقی ہے. تو جب رسول کے وفات پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں چھین رہا، رسول کے وفات پر جب اللہ اپنے فضل کو نہیں چھین رہا ہے، تو پھر ہم غم کیوں منائیں؟ جس کے پاس اللہ کا فضل اب نہیں ہے، جس کے پاس اس خدا اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہر سال وفات النبی. ہمارے پاس اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی. سرکار نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. مسلمانوں، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمارے لیے فضل، رسول کی حیات ہمارے لیے رحمت، اس رسول کریم علیہ السلام کی وفات بھی ہمارے لیے فضل اور ان کی وفات بھی ہمارے لیے رحمت. تو جن کی حیات بھی ہمارے لیے رحمت ہو، جن کی ممات بھی ہمارے لیے رحمت ہو، تو ہم ممات کیوں منائے، حیات کو نہ منائے؟ تو پہلا نقطہ گوشت گزار کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل ملنے پر اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں. اور وہ اللہ کا فضل اور رحمت جو ہمیں ملی تو اب تک ہے یا نہیں ہے؟ اب تک ہے ہمارے پاس. تو جب اب تک ہمارے پاس ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، تو ہم اب تک ان کا جشن مناتے رہتے ہیں، اب تک ہم میلاد مصطفیٰ مناتے رہتے ہیں. تو اب آپ پہلا جواب ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی آپ سے یہ کہہ دے کہ تم جی وفات النبی کیوں نہیں مناتے، تو آپ ان کو یہی جواب دیجیے گا
کہ جناب ہم وفات النبی اس لیے نہیں مناتے کہ سرکار کے وفات پر اللہ نے فضل کو چھینا نہیں ہے، سرکار کے وفات پر اللہ نے اپنی رحمت واپس نہیں لی ہم سے، اب بھی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پہلا نقطہ اپنے ذہن میں اتار لیجیے۔ اب دوسرے نقطے کی طرف آئیے۔ ہماری جس طرح سے موت ہوتی ہے سرکار کی موت ویسے نہیں۔ دوسرا نقطہ کیا بتا رہا ہوں کہ ہماری جس طرح سے موت ہوتی ہے سرکار کی موت ویسی نہیں ہے۔ ہمارے موت میں سرکار کے وفات میں بڑا فرق ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہم اور آپ معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے جب غسل دیا جاتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ شاید ہمیں نہ معلوم ہے، کیونکہ گھر میں باپ انتقال کرتا ہے تو مسجد میں جاتے ہیں غسل دینے والے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بیٹا ہے لیکن اس کو غسل دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اب باپ سے اتنی دوری ہو گئی کہ باپ کو غسل دینا بھی گوارا نہیں کرتا، تو شاید ہمیں نہ معلوم ہے۔ ہمارے یہاں رائج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے جب غسل دیتے ہیں تو اس کے جسم میں جو کپڑا تھا اسے اتار کر ایک تہبند باندھ دیتے ہیں۔ جب کفن تیار کرتے ہیں تو اس میں ایک تہبند بھی بناتے ہیں، تو اس تہبند کو اس کو پہنا دیا جاتا ہے، باقی اس کے جسم کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی ہے نا طریقہ، اس طریقے سے غسل دیتے ہیں۔ لیکن آئیے اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو پہلے لے لیں، ہم اپنی طرح کیسے بتاتے ہیں، ان کی موت کو اپنی موت کی طرح کیسے ہم بتائیں گے۔ اس رسول اعظم کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوا کہ رسول اعظم علیہ السلام کو غسل کس طرح سے دیا جائے۔ اب وہاں پر لوگ سوچ رہے تھے کہ کرتہ مبارک کو اتارا جائے یا ویسے چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپس میں لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جانا چاہیے، آیا جسم سے کرتے کو اتار لیا جانا چاہیے یا اسی پر غسل دیا جانا چاہیے۔ اس وقت غیب سے آواز آتی ہے، آپ اس واقعہ کو دیکھیے گا حجت اللہ علی العالمین میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ آیا کیا کیا جانا چاہیے، آیا آپ کو کرتا اتار کر غسل دینا چاہیے یا ویسے ہی غسل دے دینا چاہیے۔ غیب سے آواز آئی کہ لوگوں میرے نبی کی جسم اقدس سے غسل کے بعد کپڑا کو مت اتارنا بلکہ کپڑا سمیت میرے نبی کو غسل دے۔ جس طرح لیتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو اسی طرح سے تم غسل دے دینا۔ اب بتائیے پہلا فرق یہاں پر آیا یا نہیں؟ ہمیں اور آپ کو جب غسل دینے کی باری آتی ہے تو پھر جسم سے کپڑا کو ہٹا کر اس کے بعد ایک تہبند پہنا کر اس کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی وفات کو اپنی وفات سے ملانے والوں ذرا انصاف سے بتانا، ذرا انصاف کے ساتھ جو ہے مجھے یہ بات بتاؤ کہ آیا تمہارے غسل میں، تمہارے معاشرے کے جنازہ کے غسل میں اور رسول اعظم علیہ السلام کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو کتنا فرق رہا؟ ان کے جسم اقدس سے کپڑا تو نہیں اتارا گیا، ویسے کپڑا سمیت غسل دیا گیا۔ اس کے بعد کفن دیا جاتا ہے، کفن دینے کے بعد اب اس کی باری کیا آتی ہے؟ نماز جنازہ کی۔ جنازہ ہمارا مسجد میں لے کر پہنچ گئے، مسجد میں پہنچنے کے بعد امام صاحب قطار لگواتے ہیں، لگانے کے بعد 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے جنازہ کا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی جنازہ کی نماز کی امامت کس نے کی ہے؟ جنازہ ہوئی؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی نماز جنازہ کو کسی نے نہیں پڑھایا۔ تو آپ بتائیے کہ اپنی طرح سرکار کو بتانے والوں نماز جنازہ کے بارے میں مجھے بتا دو کہ سرکار کی نماز جنازہ کو کس نے پڑھایا؟ سب لوگ آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مدینہ کے لوگ امٹ پڑے تھے، اطراف کے لوگ آ چکے تھے، لیکن کوئی امامت کے لیے آگے نہیں جاتا، سب تنہا آتے نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے۔ اب دیکھیں اس میں بھی فرق آپ کو ملے گا۔ ہمارے اور آپ میں سے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ کے لیے باقاعدہ امامت ہوتی ہے، صفیں لگائی جاتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب وصال مبارک ہوا نماز جنازہ کی امامت کسی نے بھی نہیں کی۔ جب نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی تو مانتے کیوں نہیں ہو کہ یہ سامنے والا جنازہ نہیں ہے، زندہ ہے؟ سامنے والا جنازہ نہیں ہے، زندہ ہے۔